فخر محسوس کر رہا ہوں کہ بحمد اللہ تعالی آج کئی سعادات اکرام کے روبرو بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ وہ جلیل القدر نورانی چہرے ہیں جن کی 1 کروڑ فضیلتیں ہونے کے باوجود بھی ایک سب سے اعلیٰ و عرفہ و سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ خاندان مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ چمن زہرا کے پھول ہیں، یہ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہمیں ان سادات اکرام کے نورانی چہروں کی زیارت اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم کو اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ اور میں بالخصوص حضور سیدنا چندہ حسینی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ادنا حقیر غلام ہوں، کیونکہ میں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو حضور سیدنا چندہ حسینی کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ کی کرامات پر بھی میں نے کئی مرتبہ تقاریر میں روشنی ڈالی ہے، مگر یہ الگ بات ہے کہ ہمارے چاہنے والے اتنے ٹیپیکل ہے، وہ خالی وہابیوں کے خلاف جو بولا وہ ہچ نکال کے ڈالتے، سنیوں کے بارے میں جو بولا وہ ڈالتے ہچ نہیں۔ تو اس لیے میں نے کئی کرامتیں سرکار چندہ حسینی کی، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ہالینڈ میں جب خطاب کیا تو میں نے سرکار بندہ نواز، سرکار چندہ حسینی، سرکار امام انوار اللہ فاروقی، ان تینوں شخصیتوں پر ہالینڈ پر میں نے 2 گھنٹے کا ایک مکمل خطاب کیا ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، میں چندہ حسینی سرکار سے بے حد محبت رکھتا ہوں۔ یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے، میری مغفرت کا سامان ہے۔ اور آج میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں آج چندہ حسینی سرکار کے آستانِ پاک کی اس بابرکت روحانی جگہ پر بیٹھ کر میں کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج حضرت مولانا زبیر صاحب نے جو مجھ سے فرمایا ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تو الغرض پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا، اور اہل سنت والجماعت کی 1400 سال سے یہ شان ہے کہ یہ جو عوام کی اصلاح کی جو ذمہ داری ہے، الحمدللہ 1400 سال سے یہ اصلاح عقائد و اعمال کا کام الحمدللہ علماء اکرام کے سپرد ہے۔ اور جتنے باقی کے جتنے بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی نئے نئے جو ہے گروپس فرقے بن گئے ہیں، ان میں یہ کام علماء کے سپرد نہیں ہے، ان میں یہ کام جاہلوں کے سپرد کر دیا گیا۔ اور آپ غور کر کے دیکھیے، جہاں کہیں بھی یہی نہیں، اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں تو سادات اکرام ہیں، مشائخین اعظام ہیں، علماء اکرام ہیں جو آپ کو خطاب کریں گے۔ آپ کو یہاں تک کہ ہمارے پاس تو نظامت کرنے والے بھی علماء ہوتے ہیں، اور یہ جلسے کی خاص بات ہے کہ یہ جلسہ منعقد کرنے والے بھی عالم دین ہیں۔ مولانا زبیر صاحب الحمدللہ انہوں نے اتنی کوششیں کاوشیں کر کے مدرسے کے لیے اتنا بڑا پروگرام اور اتنا بڑا مجموعہ الحمدللہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جمع کیا۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کی یہ شان ہے کہ ہمارے پاس جوہلا سے کام نہیں لیا جاتا۔ ذرا زور سے بول دے، اور ذرا زور سے بولے۔ آپ ہماری مسجدوں میں جتنے بھی جا کر دیکھیں، جتنے خطبہ ہوں گے وہ کم سے کم مولوی تو ہوں گا بیچارہ، کم سے کم عالم تو ہوگا، فاضل ہوگا، کامل ہوگا، یا پھر مفتی ہوگا یا علامہ ہوگا۔ لیکن وہی بازو والوں کے پاس آپ جا کے دیکھیے، اس کو 4 باتاں بولنے آ گیا تو مائک لے کے کھڑا ہو جاتا، اور پھر اتنا خطرناک بولتا، ارے باپ رے باپ، وہ سننے والے کے جو ہے پوری فاختے اڑ جاتے۔ تو اب جتنے فتنے دنیا کے اندر مچے ہیں، یہ جتنی شرارتیں آج یہ دنیا کے اندر چل رہی ہے، کوئی کہتا ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ اولیاء اللہ نعوذ باللہ من ذالک زندہ نہیں ہے، مزارات میں نعوذ باللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، کوئی کہتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خواب میں معراج ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی کو فیض نہیں عطا کر سکتے۔ تو یہ جتنی ساری باتیں آج جو معاشرے میں چل رہی ہے، خدا کی قسم یہ ساری باتوں کی بنیاد جہالت ہے، یہ ساری باتوں کی بنیاد جہالت ہے۔ جب آدمی کو علم نصیب ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم
وہ گستاخ رسول اور بے ادب نہیں ہوتا، علم والا عاشق رسول ہو جاتا ہے، علم والا ادب والا ہوتا ہے، علم والا احترام والا ہوتا ہے، کیونکہ علم انسان کو ہر گستاخی و بے ادبی سے بچاتا ہے، اور علم انسان کو اللہ والوں کی صحبتوں کے قریب کرتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، پھر آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ حضرت پھر یہ جتنے لوگ ہیں ان لوگ بھی تو عالم ہیں، بعض جو گستاخیاں کر رہے ہیں ان کے پاس بھی تو بعض مولوی ہیں جو کتابیں لکھ کر گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو اب آئیے پہلی بات علم کی شان دیکھ لیجئے۔ علم کی شان یہ ہے کہ علم گستاخیوں سے بچا لیتا ہے، علم نور ہدایت ہے، علم روشنی ہے، علم رحمت ہے، علم برکت ہے، علم جو ہے ساری آفات و بلیات سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اب اگر کوئی علم کے بعد بھی گمراہ ہوتا ہے تو خدا کی قسم وہ علم کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مولا نے اس کے دل پر جہنمی ہونے کا مہر لگا دیا، اس لیے وہ علم کے بعد بھی گمراہ ہو رہا ہے۔ اب اللہ جسے جو ہے جہنمی بنانا چاہے، اب اللہ جسے دوزخی بنانا چاہے تو اب اسے علم بھی نہیں بچا سکتا، اب اسے صحبت بھی نہیں بچا سکتی، اب اسے فیض بھی نہیں بچا سکتا۔ مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا تھا، حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تھا، حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا، حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا۔ رسول اللہ کو دیکھے تو سارے 1.5 لاکھ صحابہ نے کلمہ پڑھا، لیکن افسوس کہ نبی کے خاندان میں نبی کا چچا ابو جہل حضور کے معجزات کو دیکھتا رہا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو دیکھا، سورج کا پلٹ آنا دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت کے معجزات کی بھرمار دیکھا، مگر پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ تو اب اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ جن کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، بخاری پڑھتا مگر سمجھ میں نہیں آتی، اللہ جن کے سماعت پر مہر لگا دیتا ہے، صحیح احادیث نبی کی شان، نبی کی عظمت سنتا، قرآن بھی پڑھتا، تفسیر بھی پڑھتا، علماء کی صحبتوں میں بھی بیٹھتا، میرے تقریراں بھی سنتا، مگر اب اللہ مہر لگا دیا تو ملا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، پھر اس کے بعد اللہ جس کی بصارت پر مہر لگا دے، یہ کان میں تو گھس سکتی ہے لیکن قلب کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو یاد رکھ لیں، پہلی بات یہ ہے کہ علم کسی کو گمراہ ہونے، ذرا زور سے بولیں، علم کسی کو گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ اب علم کے بعد بھی اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ کے ہدایت نہ دینے کی وجہ سے علم کے باوجود بھی برباد ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ارادہ کر لیا کہ میں اسے جہنمی بنا دوں گا، تو لاکھ حدیثیں پڑھے گا، لاکھ قرآن پڑھے گا، لاکھ تفاسیر پڑھے گا، اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ایک اور بات سن لیں، علم کسی کو گمراہ ہونے بھی نہیں دیتا اور علم کسی کو مرنے بھی نہیں دیتا۔ ذرا زور سے، علم کسی کو مرنے بھی نہیں دیتا۔ آپ یاد رکھیں، آج دنیا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کو یاد رکھی ہے، آج دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کو ان کے تقوی کی وجہ سے یاد نہیں کرتی، ان کا تقوی تو صرف 5 to 10% لوگوں کو معلوم ہے۔ حضرت امام اعظم کے زہد و ورع کی باتیں تو صرف 2 to 5% لوگوں کو معلوم ہے، مگر خدا کی قسم آج دنیا 1300 سال بعد بھی سرکار امام اعظم کو جانتی ہے۔ تو ہم نے پوچھا، اے امام، دنیا میں ہمارے دادا کا انتقال ہوا، دنیا ان کو نہیں پہچانتی ہے، ہمارے پردادا کا انتقال ہوا، دنیا انہیں نہیں پہچانتی ہے، ہمارے محلے کے لیڈروں بڑوں کا انتقال ہوا، یہ زمینیں جنہوں نے ہمیں بیچی وہ جا کر قبرستان میں سو گئے، زمین بیچنے والوں کا لنک ڈاکومنٹ تو موجود ہے مگر اس کے نام کو دنیا نہیں جانتی ہے۔ بات کیا ہے کہ دنیا آپ کو جان رہی ہے، جبکہ نہ آپ کے ہم خاندان سے ہے، نہ ہم آپ کی نسل سے ہے،
ہے، نہ ہم آپ کے رشتے سے ہیں، نہ ہم آپ کے خاندان سے ہیں، نہ ہم آپ کے علاقے سے ہیں. آپ تو عرب والے ہیں، ہم عجم والے ہیں. آپ خاندان آپ کا الگ ہے، ہمارا خاندان الگ ہے. 1350 سال بعد دنیا آپ کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے. ہر مدرسے میں آپ کی بتائی ہوئی چیزوں پر، تعلیمات پر عمل بھی ہو رہا ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، تشریحات بھی ہو رہی ہے، بحث بھی ہو رہی ہے، تحقیق بھی ہو رہی ہے. بات کیا ہے؟ تو امام اعظم نے جواب دیا، لوگوں مجھے میرے تقوی نے نہیں، میرے علم نے 1300 سال کے بعد بھی زندہ رکھا ہوا ہے. دنیا امام بخاری کو جانتی ہے، علم کی وجہ سے جانتی ہے. امام شافعی کو جانتی ہے، دنیا امام مالک کو جانتی ہے، دنیا امام احمد بن حنبل کو جانتی ہے. کیوں جانتی ہے؟ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل کسی معمولی مولوی کا نام نہیں. امام احمد بن حنبل اس امام کا نام ہے جو 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. دنیا سرکار امام جلال الدین سیوطی کو جانتی ہے. کون ہے جلال الدین سیوطی؟ فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ 17 سال کی عمر میں سرکار جلال الدین سیوطی کعبۃ اللہ شریف کو پہنچے، آپ نے کعبے کا خلاف پکڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں گزارش کی، اے اللہ، تیرے نبی نے بتایا ہے کہ کعبے کو پکڑ کر، کعبے کو دیکھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. لے مولا جلال الدین، تیرے کعبے کو دیکھ کر، تیرے کعبے کے خلاف کو پکڑ کر تجھ سے بھیک اور خیرات مانگتا ہے کہ مولا مجھے حافظ الحدیث بنا دے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں سرکار امام جلال الدین سیوطی جو جلالین شریف کے مفسر ہیں، مصنف ہیں، فرماتے ہیں کہ سنو، میرے رب نے میری اس دعا کو قبول کیا اور میں دنیا سے جانے سے پہلے 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہو گیا. کتنے لاکھ؟ ذرا زور سے بولیں. 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہو گیا. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ میں صرف 2 لاکھ یاد کر سکا، بلکہ مجھے صرف 2 لاکھ حدیثیں ہی ملی، اسی لیے 2 لاکھ یاد کیا. اگر اور بھی 2 لاکھ مل جاتی تو میں وہ بھی یاد کر لیتا. اللہ نے مجھ کو وہ ذہانت عطا فرمائی.